بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بحمد اللہ، حمد و ثناء خدا اور درود و سلام بر مصطفیٰ جل وعلا و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد، گرامی مرتبہ حاضرین و سامعین، بحمد اللہ تعالی آج 18 ربیع الاول شریف 1447 ہجری مطابق 12 ستمبر 2025 عیسوی جمعہ کا روز روشن ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع اور پارہ نمبر 4 کا رکوع نمبر 11 جو آیات بینات 190 یعنی 190 تا 200 پر مشتمل ہے، اس سے پتہ چلا کہ فاتحۃ الکتاب 7 آیات بینات، سورۃ البقرہ 286 آیات بینات اور سورہ آل عمران 200 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ بحمد اللہ تعالی پہلا جمعہ مبارکہ 1446 ہجری سے لے کے اختتام 1446 ہجری تک 3 پارے، اور پھر ابتدائی جمعہ محرم الحرام تا آج یہ ربیع الاول شریف کا تیسرا جمعہ مبارکہ، ترجمہ اور تفسیر قرآن بسلسلہ خطبات جمعہ مبارکہ، تیسری سورہ قرآنی ختم ہو جائے گی اگر اس کے اختتام بیان تک زندگی کی مالا چلتی رہی اور سانس باقی رہی۔ سورہ بقرہ کے کئی رکوعات میں اور پھر آل عمران میں یہود و نصارہ کی سازشوں، منافقین کے نفاق اور مشرکین کے بد کردار پر تنبیہات اور مسلمانوں کو ان سے بچنے کا حکم اور مختلف ان کے طریقہ واردات طرق ہائے واردات کا ذکر چلتا رہا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندگان خاص صحابہ کرام اصحاب مصطفیٰ کی شانوں کے بیان پر اور آسمانوں، زمین اور گردش لیل و نہار میں
دانشمندوں کے لیے نشانیوں کے بیان کے ساتھ اور سلطنت اسلامی کی سرحدوں کی نگہبانی کے بیان کے ساتھ خاتمہ فرمایا سورہ آل عمران کا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک خلق سماوات و ارض یعنی زمین و آسمان کی پیدائش میں اور بے شک رات اور دن کی عدلی بدلی میں کہ ہنوز ابھی دن کا اجالا کھڑا ہوتا ہے کہ مشرق سے اندھیری اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، ادھر وہ غروب ابھی پورا نہیں ہوتا، اور ادھر ابھی رات کی سیاہی موجود ہوتی ہے کہ صبح کاذب پھر صبح صادق اس سے اپنا سر نکالتی ہے جو حقیقت میں دن ہے۔ تو یوں دن رات میں سے، رات دن میں سے، لا یات لأولی الالباب، ضرور نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ الباب جمع ہے لب کی، لب ہے عقل، مغز، دماغ، لب لباب اس مضمون کا یہ ہے۔ فلاں کی تقریر کا لب لباب ہے یا تحریر کا لب لباب یہ ہے، یعنی خلاصہ عقل، مغز۔ تو بے شک آسمان کی پیدائش اور رات اور دن کی عدلی بدلی میں ضرور نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اولو الالباب جو ذکر خدا کرتے ہیں قیام کی حالت میں، قعود کی حالت میں اور اپنی کروٹوں پر، خدا کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے بھی خدا کا ذکر کرتے ہیں، اپنے بستروں پہ استراحت کے لیے جب لیٹتے ہیں تب بھی آداب بجا لا کے باوضو صاف پاکیزہ بستروں پر پاؤں سمیٹے قبلہ روح ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ایک عبادت یہ بھی کرتے ہیں کہ غور و فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں آسمانوں زمین کی پیدائش میں، کہ بھائی یہ اتنا بڑا آسمان کا چھت بے ستون کھڑا ہے تو اس کا بنانے والا بھی کوئی ہے، اور یہ اتنی طویل و عریض اور پھیلی ہوئی زمین یہ بچھا ہے اور اس پہ خلق خدا آ رہی ہے، جا رہی ہے، چل رہی ہے، تو اس کا بچھانے والا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، قیام و قعود میں ذکر خدا کرنے والے اپنے بستروں پر یاد خدا اور تفکر خلق خدا کرنے والے پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پالنہار نہیں پیدا کیا تو نے یہ باطل، یہ سب کچھ بیکار نہیں بنایا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، پاکی ہے تجھے تو بچا ہمیں نار جہنم سے، دوزخ کا ایندھن بننے سے ہمیں محفوظ و مامون فرما۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے پالنہار بے شک تو داخل کرے گا آگ جسے، من جسے تدخل النار داخل کرے گا تو آگ میں، فقد اخزیتہ تحقیق تو نے اسے رسوا کر دیا۔ اے پالنہار جسے تو نے داخل جہنم کیا تحقیق تو نے اسے رسوا کیا، اور جسے تو نے داخل جنت کیا تحقیق تو نے اسے نجات بخشی۔ وما للظالمین من انصار، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار۔ ظالمین سے مراد یہاں کفار و مشرکین ہیں، ورنہ مومنوں کے رب بڑے مددگار ہوں گے۔
مشہور آیہ کرسی میں ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے مگر اس کا معذون، باذن اللہ شفیع ہوں گے۔ باب شفاعت تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے، پھر باذن اللہ انبیاء، علماء، شہداء، حجاج، حفاظ، مسلمانوں کے شیرخوار بچے، کچے بچے، حجر اسود، کون کون کس کے طفیل ہمارا شفیع بنے گا، جبکہ ظالمین کا کوئی مددگار نہیں۔ پھر ان کی ایک پکار اور بھی ہے صحابہ کرام علیہم رضوان اور ان کی پیروی کرنے والوں کی، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے پالنہار بے شک سنا ہم نے ایک ندا دینے والے کو ندا دیتا ہے ایمان کے لیے۔ کیا ندا دیتا نا آمنو بربکم فآمنا، یہ کہ ایمان لو تم اپنے رب پر، تو مولا ہم ایمان لائے، فآمنا۔ دو جہاں کے سردار جو منادی اعظم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ندا پر اصحاب مصطفیٰ ایمان لائے، ان کے پیغام حق کو مان کر تابعین، ان کے پیغام حق کو مان کے تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، جملہ مومنین مسلمین مسلمات، صبح قیامت تک جو جو ایمان لائے گا، الدال علی الخیر کفاعلہ کے مصداق ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اور یہ بھی پکاریں گے اے پالنہار تو بخش ہمیں، بخش ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، یعنی ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور مٹا دے ہم سے ہماری برائیاں، وتوفنا مع الابرار، اور وفات دے ہمیں، پورا کر دے ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ وفات دے کے ان کی سنگت نصیب فرما۔ اچھا پڑوس جس طرح جیتی دنیا میں بڑا باعث برکت ہے، اس جہان میں جو دنیا سے چلے جانے اور قیامت میں اٹھنے کے درمیان کا زمانہ ہے نا، جس وہ بصورت قبر اگر کسی اچھے کے پڑوس میں نصیب ہو جائے تو یہ بھی بڑی دولت ہے، نیکوں کا فیض پہنچتا ہے، اچھوں کے اس جہان میں بھی اس جہان میں بھی فائدہ دے گی۔ ربنا واتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، اور التجا گزار ہوتے ہیں اے پالنہار، اور عطا فرما ہمیں جو تو نے وعدہ کیا ہم سے اپنے رسولوں پر، یعنی رسولوں کی مبارک زبان پر، رسولان گرامی کی طرف سے جو ہمیں تیرے وعدے پہنچے کہ ہم اطاعت گزار ہوں گے تو ہمیں یہ نعمتیں ملیں گی۔ اے مولا اطاعت میں زندگی گزاری، تیرے رسولوں کے ذریعے تیری مانی جانی اس پر عمل کیا، آج وہ ہمیں غر و قصور اور وہ نعمت ہائے جلیلہ ہمیں عطا فرما، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور مت رسوا کیجیو ہمیں قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد۔ بندہ جب اپنی پوزیشن دیکھتا ہے اور پھر شان الوہیت کی طرف توجہ جاتی ہے تو منہ سے بے شک تو اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جتلا رہے کہ مولا وعدہ خلافی نہ کرنا، نہیں، وہ اس کی رحمت کے گیت گا رہے ہیں کہ تو چونکہ مخلف المیعاد نہیں ہے، اس لیے ہمیں پروردگار خوشی ہے کہ ہم نے اطاعت کی، اطاعت والوں کا انعام پائیں گے۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، ان کی پکار قبول کی ان کے لیے ان کے رب نے، تو قبول فرمائی دعا ان کے لیے ان کے رب نے،
کیا فرماتے ہوئے؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، بے شک میں ضائع نہیں کروں گا کسی کام والے کا کام تم میں سے، عمل والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا۔ من ذکر او انثی، من بیانی ہے، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، عربی ہو یا عجمی، ان پڑھ ہو یا لکھا پڑھا، اللہ عامل کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ بعضکم من بعض، لوگوں تمہارا بعض بعض سے ہے، مطلب کیا ہے؟ لڑی ایک ہے، کیونکہ باپ ایک ہے نا، ابو البشر حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ السلام، اور ماں ایک ہے ام البشر حضرت حوا۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، اب یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی مقدس جماعت صحابہ، اولین شاگردان معلم کائنات، ان کی ایک شان بیان کر رہا ہے، خصوصاً وہ جنہوں نے جہاد بھی کیا، ہجرت بھی کی، اور راہ خدا میں طرح طرح کی تکالیف شاقہ برداشت کی۔ وہ صحابہ اس امت کا سرمایہ ہیں۔ آج جو لوگ آل کی آڑ میں صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، وہ اگر کبھی اکیلے بیٹھ کے صرف اتنا سوچ لیں کہ اس اسلام اور دین کی صداقت ثابت ہو سکتی ہے اگر اصحاب مصطفیٰ کو بیچ میں سے جائے۔ اسلام، بانی اسلام سے ہمیں کس کے واسطے سے پہنچا؟ اصحاب کے۔ قرآن، صاحب قرآن سے ہمیں کیسے پہنچا؟ وہ اصحاب مصطفیٰ سے۔ تو یہ ایک موٹی سی بات ہے، من احبہم فبحبی ومن ابغضہم فببغضی، کہ جو مجھ سے ان سے گا تو وہ میرے پیار کی وجہ سے، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے تو فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ یہ پوری آیت کریم آیت نمبر 195 اصحاب مصطفیٰ، عربی ہوں یا عجمی، مرد و زن، پیر و جوان، مکی ہوں یا مدنی، انصار ہوں یا مہاجرین، قبل از فتح مکہ قبول والے ہوں یا بعد از فتح مکہ قبول اسلام والے، ان کی ان شانوں کا بیان کرتی ہے کہ جو ان کو شانیں عطا کرنے والے مولا نے خود بیان فرمائی۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے فالذین ہاجروا، تو پس وہ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور نکالے گئے اپنے گھروں سے، یعنی مکی زندگی میں مشرکین مکہ کی سازشوں سے 2 مرتبہ ہجرت ہوئی، اول ہجرت حبشہ اور پھر ہجرت طیبہ۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور ایذا دیے گئے، تکلیف دیے گئے میری راہ میں، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور انہوں نے قتال کیا اور قتل کیے گئے، یعنی راہ خدا میں کلمہ حق کی سربلندی کے لیے لڑے اور اس لڑائی میں کفار کے ہاتھوں شہید کیے گئے، جن کی یہ شانیں ہیں کہ ایذا بھی دیے گئے میری راہ میں، ہجرت بھی کی، گھروں سے نکالے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ کفار سے قتال کیا اور قتل ہوئے۔ لَأُكَفِّرَنَّ سَيِّئَاتِهِمْ، البتہ ضرور ضرور مٹا دوں گا میں ان سے ان کی خطاؤں کو۔ آیت قرآنی نے واضح طور پر یہ عقیدہ بھی دے دیا
کہ وہ انبیاء و ملائکہ کی طرح معصوم تو نہیں، ان سے خطا سرزد ہوگی، لیکن وہ خطا جو ایسا کریں ہم ان کی ضرور مٹا دیں گے، اور اصحاب مصطفیٰ نے ایسا کیا اور یہ انہی کی جزا ہے۔ اب اللہ نے جب وہ جزا کے طور پہ ہر سیئہ مٹا دی تو آج کے سراپے سیئات کو آل کی آڑ میں ہرگز اصحاب پر تبرہ بکنے کی اجازت نہیں۔ اصحاب مصطفیٰ کو بیچ میں سے ہٹا کر کبھی بھی اسلام، قرآن اور پورے دین و معاشرت اس کی صداقت کوئی نہیں ثابت کر سکتا کہ ہم تک براہ راست وہ نہیں پہنچا، بیچ میں ہمارے اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں واسطہ ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذوات مبارکہ۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور البتہ ضرور داخل کروں گا میں ان کو ایسے باغات میں جاری ہیں جن کے نیچے نہریں، دودھ کی، شہد کی، شراب طہور کی، وہ پاکیزہ شراب۔ لوگ بڑے بے وقوف ہیں، جیسے میں یہ بک دیا، اسے شراب سے علماء روکتے تھے تو وہ کہنے لگا کہ خود مولوی گولیاں کھاتے ہیں، مراد تھی انگور، اور مجھے اس کا جوس پینے سے روکتے ہیں۔ اب یہ بظاہر کلمہ کفر ہے، اگر اس میں قائل سے یہ صراحت اور تصریح مل جائے کہ وہ شراب کی حرمت کا قائل ہی نہیں اور اسے حلال سمجھتا ہے تو پھر تو یہ کنفرم کفر ہے، لیکن ایسے اقوال بدتر از اول سے لزوم کفر لازم آتا ہے۔ ایسے ہی بعض شرابی، کبابی اور یہ بعض مسخرے جو آیات طیبات اور احادیث کو بھی لے کر استغفر اللہ ٹھٹا مذاق سے باز نہیں آتے، بلکہ بعض نادان مولوی مدرسوں کے درسنامی کے فاضل کے ٹائٹل لگائے ہوئے بھی بعض اوقات بعض آیات کو لے کر وہ شغل کر دیتے ہیں، اور بعض بڑے بڑے بزرگوں کے متھے بعض چیزیں لگائی ہوئی ہیں، جیسے الیاذ باللہ مناظر اعظم مولانا عمر اچھروی رحمہ اللہ کے حوالے سے بعض جہلا بک دیتے ہیں کہ انہوں نے رافضی کو کہا کہ قرآن فرماتا ہے من نعمر ہو نکس ہو، اس کا معنی ہے کہ تم چھوٹے وڈے نکے وڈے سارے عمر کو مانو۔ اب واقعی اگر کوئی ایسا اس کا مفہوم لے تو وہ تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، مناظر اسلام کہاں رہے گا۔ تو اسی طرح تو اس کو سن کر بال بک دیتے ہیں کہ جی پھر وہاں تو پی جائے گی، جب طہور کہا تو یہ تمہاری غلاظت اور نجاست اور ناپاک پیشاب سے بھی بڑھ کر نجس، اس کا اس سے کیا جوڑ بھائی؟ شراب تو ہر مشروب کو کہتے ہیں، ہر پینے والی چیز کو کہتے ہیں، مشروب کہتے ہیں یا شراب کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ لفظ وہ شراب بول دیا، وہاں مشروب طہور ہم بولتے تو پھر تم یہ تقریر نہ کرتے۔ تو اس کا تو تصور جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انگور، اصل جو خمر کا جس پہ اطلاق ہوتا ہے وہ انگوری شراب ہے، یا پھر کھجور، اس کو گھڑوں میں بند کر کے، یا اس زمانے میں جو گھڑے نما برتن ہوتے تھے، یہ گندے جو گوبر اور نجاست کے ڈھیر ہوتے ہیں وہاں رکھی جاتی ہے۔ ایک تو وہ جھاگ مارتی ہے نا بدبو والی، اور پھر اسے پکا کے اور غلیظ کیا جاتا ہے، اور پھر کیا بہرحال اس کی حرمت صرف نشے کی وجہ سے نہیں، اس کے سخت پیشاب کی طرح ناپاک ہونے کی وجہ سے بھی ہے۔ تو وہ جو شراب طہور ہے اس کا سورہ دہر نے جو تصور دیا وہ یہ ہے، قرآن فرماتا ہے کہ اہل جنت کو جنت میں شراب پلائی جائے گی جس کی ملونی یعنی اس کا ٹیسٹ، اس کا ذائقہ وہ ادرک کا ہوگا۔ تو بہرحال فرمایا کہ ضرور ہم انہیں داخل جنت کریں گے جن کے نیچے نہریں ہوں گی، کس کی؟ میں نے بتایا دودھ کی، شہد کی اور شراب طہور کی۔ اور جو مرزائی انجینئری دین پڑھنے والی کمپنی ہے، ان کا اور بکواس ہوتا ہے یہاں۔ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ جناب وہ تو جنت ہے، وہاں کون سی کھدائی ہوگی، وہاں کون سی نہریں جاری ہوں گی، شہد کی نہریں کیسے چلتی ہیں، یعنی ہر چیز کو اپنی اندھی عقل سے تو عالم کوئی چیز عالم اسفل پہ قیاس کرنا ہی عجیب ہے۔
جیسے یہی مثلاً میں نے کہا وجوس کو نفی کا سن کا مزاج جو حزن جبیلا، کہ انہیں اہل جنت کو وہاں شراب طور پلائی جائے گی، اس کی ملونی ادرک کی ہوگی، تو کیا وہ اس دنیا کی ادرک کی مانند ہوگی؟ نہیں۔ پھر یہاں ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر اس کی مناسبت، تو مناسبت یہ ہے کہ بھائی آپ اجنبی چیز سے کبھی بھی کوئی لذت حاصل نہیں کرتا اور اس کی طرف اٹریکشن نہیں ہوتی، اس کی توجہ آدمی کی جانی پہچانی چیز کی طرف آدمی متوجہ ہوتا ہے۔ اب آپ حضرات تشریف لائے ہیں، آپ اگر پہلی دفعہ آئے ہوتے اور اجنبی ہوتے تو ادھر میں تقریر کر رہا ہوتا اور ادھر دماغ چل رہا ہوتا یہ حضرات جو ہیں ہمارے حلیے والے، یہ اماموں والے، یہ دستاروں والے، یہ پتہ نہیں کون ہوں گے، کہاں سے آئے ہوں گے، کس علاقے سے، کس مدرسے سے، کون ہوں گے، تو یا ساتھ یہ چلتا رہتا۔ جیسے اتوب ہی متشابہہ کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ مشابہت ایسا نہیں کہ آم کی طرح اور کیلا کیلے کی طرح دنیا کے، نہیں، صرف یہ ہے کہ وہ جنتی کو وہاں اتنی بھی ٹینشن نہ ہو کہ وہ یہ نہ سوچو یہ کیا آ گیا، دیکھتے ہی اس کی انسیت قائم ہو جائے، ٹیسٹ میں وہ الگ ہوگی۔ اسی طرح ادرک کا ذائقہ یعنی وہ اسے ایک صرف انسیت، تاکہ وہ ادرک کہاں اور یہ ادرک کہاں۔ تو اس لیے دنیا میں یہ غلاظت بھری شراب پینے والوں کو کبھی بھی یہ بکواس نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کبھی آپ کے سامنے کوئی کر دے تو اسے سمجھائیں، ورنہ یہ بات کفر تک جاتی ہے کہ بھئی وہاں بھی پیئیں گے یہاں، تو پھر یہاں کیوں منع؟ ثواب من عند اللہ، یہ سب کچھ ایذا پانے والوں، ہجرت کرنے والوں، جہاد کرنے والوں کو جو ملے گا، یہ کس حیثیت سے ملے گا؟ اللہ کی جانب سے بطور ثواب۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ اسی کے پاس ہے حسن ثواب۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ ظرف مقدم ہے، جار مجرور جیسے مقدم ہو جائے تو معنی حسر کی طرف چلا جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی جب عندہ حسن الثواب سے مقدم ہوا، یہ ظرف اس میں وسعت ہے اور اس میں ایک طور پہ حسر ہے کہ اللہ ہی کے پاس حسن ثواب ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے تعزیانہ ہے جو علم غیب مصطفیٰ اور علوم انبیاء کا انکار کر کے بڑی ڈٹھائی سے ممبروں پر اچھلتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسی کے پاس ہے غیب کا علم، اسی کے پاس ہے سب کچھ، غیب کا علم ہو، شہادت کا علم ہو، عندہ، تو ہم کہتے ہیں یہاں بھی عندہ ہے اور مقدم ہے حسن الثواب سے۔ اگر یہی بات ہے کہ اس کے پاس، اسی کے پاس ہے اور وہ دیتا کسی کو نہیں، تو پھر کہو نا نماز بیکار پڑھتے ہو تم، تبلیغیں بیکار کرتے ہو، دارالعلوم بیکار بناتے ہو، بخاری کے جلسے بیکار کرتے ہو، سیرت کے جلسے بیکار کرتے ہو، کہ عندہ حسن الثواب، وہ تو اس کے پاس ہے اور وہ دیتا کسی کو نہیں۔ تو جیسے وہاں کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کے پاس ہے لیکن وہ دیتا نہیں، ہم کہتے ہیں دیتا ہے، ایسے حسن ثواب بھی اسی کے پاس ہے، لیکن وہ محسنین کو اجر کے پیمانے بھر بھر کے دیتا ہے، جس میں سے ابھی پیچھے ذکر ہی یہی ہوا ہے۔ اس کے مطلب کیا ہے کہ ثواب بھی اس کی مخلوق ہے، دیتا علم جو ہے علم عطائی وہ بھی اس کی مخلوق ہے، دیتا وہی ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو پلٹ پلٹ کے آنا ان کا جنہوں نے کفر کیا۔ کہاں پلٹ پلٹ کے آنا؟ فی البلاد، شہروں میں۔ کافر جو ہے نا وہ بڑے چکر کرتے تھے، ادھر گئے جناب، دائیں گئے بائیں گئے، اور ادھر سے آ رہے ہیں ادھر سے آ رہے ہیں جناب، وہ کبھی وفد اپنے بلوا رہے ہیں اور کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں۔ تو یہ ان کی ریل پیل یہ دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ الکفر ملت واحدہ، کفر کسی بھی رنگ میں ہو وہ سارا ایک ملت ہے۔ آپس میں لڑیں گے بھیڑیں گے، یہودی عیسائیوں سے، عیسائی یہودیوں سے، کافر منافقوں سے، منافق کافروں سے، ٹھیک ہے نا جی، یہ وہابی مرزائیوں سے، مرزائی وہابیوں سے، شیعہ جو ہے وہ وہابیوں سے، وہابی شیعوں سے، سب، لیکن مسلمان کے خلاف ایک ہے۔ اسلام ہے نا، اسلام، پھر اسلام کی چھتری کے نیچے کئی، تو بڑا اس میں دکھ ہے
जैसे इस्लाम के मध्य मुकाबिल जितने अदयान बातिल हैं, यहूद व नसारा वगैरह, ये वो अल-कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा के तहत इस्लाम के खिलाफ एक हैं, इसी तरह इस्लाम की छतरी के नीचे अहले हक अहले सुन्नत के मध्य मुकाबिल जितने फिरके बातिला हैं आपस में लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन अहले सुन्नत के खिलाफ एक हैं। ये बात अहले इस्लाम अहले सुन्नत को समझ आ जाए, वो कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। चुनाचे बिहम्दिल्लाह ताला सूरह आले इमरान अपने एंड की तरफ जाते हुए इरशाद होता है, मताउन कलील, ये काफरों के ये टोरे फेरे, फरमाए ये थोड़ा मता है, चंद दिन का है। सुम्मा वाहुम जहन्नम, फिर इनका ठिकाना क्या है? जहन्नम अबदी। और बिसल मिहाद, और कितना बुरा है बिछोना या पलटने की जगह या ठिकाना। लाकिन तकौ रब्बहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदिन नुज़ुलम मिन इंदिल्लाह। लेकिन वो जिन्होंने तकवा इख्तियार किया अपने रब का, अपने रब से डरे, वास्ते उनके ऐसे बागात हैं, जारी हैं उनके नीचे नहरें, हमेशा हमेशा रहेंगे उसमें। नुज़ुलम मिन इंदिल्लाह, सवाबम मिन इंदिल्लाह, और नुज़ुलम मिन इंदिल्लाह, सवाब अल्लाह की तरफ से और मेहमान नवाजी है अल्लाह की तरफ से। दुनिया में लोगों के प्रोटोकॉल और गाड़ियां, और यहाँ पिछले दिनों एक तकरीब थी, अब इसलिए मैं नाम नहीं लेता, बड़े बड़े उलमा मशाइख सबको बुलाया हुआ था, लेकिन जब गाड़ियों वाले आए ना मेहमान, तो मौलवियों को भी वो उलमा और मशाइख भूल गए। वो गाड़ियों वालों के जनाब उधर फिरे उधर उधर, हालांकि गाड़ियों वाले ने भी मौलवियों से ज्यादा पैसे नहीं दिए। तो ये अच्छी सोच नहीं है। खुदा करे हम आलिमाने रब्बानी जो हैं उनके पीछे दौड़ें। उलमा के पीछे दौड़ने वालों को दौलत इल्म मिलती है, माल वालों के पीछे दौड़ने वालों को कभी दौलत माल दुनिया मिल जाता है, लेकिन अक्सर रुसवाई और जिल्लत मिलती है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। वमा इंदल्लाह खैरुल लिल अबरार, और जो अल्लाह के यहाँ है वो बेहतर है अबरार के लिए। अबरार नेकोकार। व इन्ना मिन अहलिल किताब लमन युमिनु बिल्लाहि वमा उन्जिला इलैकुम वमा उन्जिला इलैहिम खाशिईन लिल्लाह, और बेशक अहले किताब में से अलबत्ता जो ईमान लाया अल्लाह पर, और जो उतारा गया तुम्हारी तरफ, और जो उतारा गया उनकी तरफ, खाशिईन लिल्लाह, इस हाल में कि डरते हुए अल्लाह से। जैसे हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम उलमाए यहूद में से, और काबुल अहबार ताबीन में से, वो अब्दुल्ला बिन सलाम सहाबी हैं, काबुल अहबार ताबी हैं, दोनों अहले किताब के उलमा। ला यश्तरून बिआयातिल्लाह समनन कलीला, चूंकि उनकी आम आदत थी ना रिश्वत लेके मसले बताते थे, तो फरमाया जो उनमें से ईमान लाए अल्लाह से डरते हुए और नहीं खरीदा अल्लाह की आयतों के बदले थोड़ा मूल, टके लेकर मसले नहीं बदले, या पैसे लेकर गलत मसले नहीं बताए जिसमें अगले का फायदा हो और वो शरीयत के खिलाफ हो। उलाइका लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम, उन्हीं के लिए यही है वास्ते इनके अजर है उनका उनके रब के यहाँ। इन्ना सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। आयत नंबर 200 जो आखिरी आयत है सूरह आले इमरान की, अल्लाह की रहमत से आज 3 पारे और 3 पौ खत्म हो गए, और आखिरी आयत का मैं तर्जुमा करता हूं, जिसमें क्या मोमिनों की ढारस बंधाई गई कि जो सहाबा के इस नक्शे पा पे चलेगा वो फलाह पाएगा। कौन सा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इस्बिरू, सब्र करो, वसाबिरू, और सब्र पे डटे रहो, वराबितू, और इस्लामी सरहदों के मुहाफिज बन जाओ। एक जाहिरी सरहद होती है जिस पे पहरा देकर जाहिरी दुश्मन को रोका जाता है, वो अफवाज की जिम्मेदारी है, और एक सरहद इस्लामी है, अकायद की सरहद, नजरियात की सरहद, मसाइल शरिया की सरहद। इस पर उलमा की ड्यूटी है कि वो पहरा दें।
اس میں تو کبھی چھٹی کا ٹائم بھی آ جاتا ہے، اس میں کبھی چھٹی کا ٹائم نہیں۔ اس میں تو اگر غفلت ہوگی تو جائے گی کسی کی تو جان جائے گی، یہاں غفلت ہوگی تو ایمان جائے گا۔ اس لیے علماء کی ڈیوٹی بڑی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشکات شریف میں ہے یشفع یوم القیامت ثلاثۃ الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء، تین گروہ کل قیامت میں شفاعت کریں گے، اول گروہ انبیاء، ثانی گروہ علماء اور ثالث گروہ شہداء۔ ظاہری سرحد پہ پہرا دینے والے سے اسلامی سرحدوں کی نظریاتی حفاظت کرنے والے محافظ مجاہد عالم ربانی کی شان زیادہ ہے۔ ہو ربانی عالم شیطانی نہ ہو، رب کے دشمن شیطان والا نہ ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اور اس کے پیارے حبیب، ہم دکھیا دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی نگاہ کرم سے اور اساتذہ کرام اور مشائخ اعظام کی توجہات کی برکت سے آج تقریباً 1 سال اور 3 مہینے، 1 ہفتہ، یہ اگلا جمعہ کم میں کے 3 پارے اور 3 پو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اس مرکز اہل سنت کے اس اسٹیج سے بحمد اللہ اس سے قبول فرمائے، اور اس میں جو کمی یا بیشی ہوئی جو عند اللہ مردود ہے، اللہ اس پر معافی اور فرمائے، اور آئندہ غلطیوں سے بچ کر اس سلسلے کو اپنی ہی حیات میں ہمیشہ جاری توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ عمر وفا کرے تو یہ ترجمہ اور تفسیر قرآن کی تکمیل کی سعادت نصیب ہو جائے۔ انشاءاللہ فرضوں کے بعد مختصر سی اس سلسلے میں سورہ آل عمران کے ختم میں دعا بھی کریں گے، اور یہ تھوڑا سا تبرک ہے، یہ بھی تقسیم کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ سنتیں ادا کر لیں۔